جب بندہ پرانے بزرگوں کے پاس بیٹھے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پتر پیر نہیں کامل ہوتا، بندے کا یقین کامل ہوتا ہے، اور جب بندے کا یقین کامل ہوتا ہے اور پھر ہی پیر کامل بن جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ بات بتانے والا کوئی بھی بندہ ہو، جب آپ اس کی بات پر یقین کرتے ہوئے اس کی بات پر عمل کریں گا تو انشاءاللہ آپ کو ضرور 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 فائدہ ہوگا۔ تو قرآن پاک کی چھوٹی سے چھوٹی آیت ہے، یا قرآن پاک کا کوئی ایک لفظ ہے، یا اللہ تعالیٰ کا کوئی نام ہے، تو آپ یقین کامل کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ پر انوار التجلیات کی بارش ہوگی۔ اور ماہ شعبان المعظم اپنی برکتیں اپنی رحمتیں لٹا رہا ہے، تو اس میں جو ہے نا، اس میں بندہ اپنے رب سے جو مانگے رب تعالیٰ کی ذات عطا فرماتی ہے۔ یہ دیکھیں کہ اب معاشی حالات کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ تنگ دستی ہے، ٹھیک ہے، اپنا اس کے بعد گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد بچے نافرمان ہیں، کہیں کی شادی نہیں ہو رہی، اس وجہ سے بھی لوگ پریشان ہیں، والدین پریشان ہیں، بچے نہیں ہو رہے، اس وجہ سے بھی گھریلو ہر طرح کی پریشانی میں بندہ ہر کوئی نہ کوئی پریشانی میں مبتلا ہے۔ تو اب آپ نے یہ 8 نفل پڑھنے ہیں، تو انشاءاللہ کیسے پڑھنے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست اللہ کے فضل، اس کے کرم اور اس کی رحمت کے ساتھ ٹھیک ہوں گے۔ تو پیارے دوستو، آئیے میں اور آپ مل کر پیارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک طیب طاہر بارگاہ میں مل کے درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے دوستو، ماہ شعبان المعظم بڑی شانوں والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ تو اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جس میں بندہ ایک رات اللہ کی عبادت کرے تو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اور اب ہر بندہ اسی وجہ سے پریشان ہے، جب بھی آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں یا کوئی بھی دعا مانگتے ہیں، سب سے پہلے آپ اپنی صحت و تندرستی کی دعا مانگا کریں اللہ سے، کیونکہ صحت و تندرستی ہوگی تو پھر آپ سارے معاملے کر سکیں گے، وظیفے کر سکیں گے، اللہ سے مانگ سکیں گے، ٹھیک ہے، پھر وہ اللہ کا دیا ہوا رزق، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں آپ کھا سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جب صحت ہی نہیں ہوگی تو پھر آپ کیسے یہ معاملے کریں گے؟ اب میں جو نا، ایک بزرگ ہیں، ان سے میں نے یہ سنا ہے کہ ان کا نام ہے حامد ضیائی صاحب، ٹھیک ہے، ان سے میں نے سنا ہے کہ ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے ابو قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کو ایک دن سیدہ خاتون جنت مخدوم کائنات ملکہ فردوس سے بری نور چشم رحمت للعالمین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی زیارت ہوئی۔ تو اس کے بعد آپ نے عرض کی، دست بستہ عرض کی کہ سیدہ پاک، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں، ایسا وظیفہ بتائیں جس سے سارا سال مجھ پر کرم نوازیاں ہوتی رہیں، انوار و تجلیات کی بارش ہوتی رہے۔ تو آپ نے فرمایا، آپ جو ہے نا 8 رکعت نفل پڑھ لیا کرو۔ وہ کیسے پڑھنے ہیں آپ نے 8 رکعت نفل؟ کہ آپ نے جو ہے نا 2 کر کے 8 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ تو الحمد شریف کے بعد آپ نے 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پوری صورت یہ پڑھنی ہے۔ جب 2 رکعت مکمل ہو جائیں پھر سلام پھیرے، پھر اسی طرح کر کے آپ نے 8 رکعت کرنی ہے۔ تو اس میں آپ کی جو ہے نا 88 مرتبہ آپ کی جو ہے نا صورت اخلاص ہو جائے گی، قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے نا جو نفل پڑھے ہوں گے وہ سیدہ پاک کو ایصال ثواب کر دینے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پوری فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر جو بھی معاملے ہوں گے اللہ تعالیٰ سارے معاملے دور فرما دے گا۔ تو سیدہ پاک کی بارگاہ میں آپ نے یہ عرض کرنی ہے، ٹھیک ہے، ایصال ثواب پیش کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد
ابو قاسم فرماتے ہیں کہ سیدہ پاک نے یہ فرمایا کہ آپ یہ نفل پڑھو، کل قیامت والے دن میں آپ کو اپنے بابا جان سے شفاعت بھی لے کے دوں گی، جنت بھی لے کے دوں گی۔ یہ دیکھو کتنا پیارا عمل ہے۔ تو آپ نے ایک دفعہ نہیں کرنا، آپ اس کو کرتے رہیں انشاءاللہ، جتنے دن بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کریں انشاءاللہ۔ ایک ہی دن میں آپ کا کام ہو جائے گا، تو اس سے تو یہ ہوگا نا کہ یار کام پہ آدھا کام کر لیا، ٹھیک ہے۔ آپ کو سیدہ پاک سے محبت بھی ہے، تو آپ نے کوشش کریں کہ اس پورا مہینے میں کر لیں، یہ نفل پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کی ہر نیک تمنا پوری ہوگی انشاءاللہ، اللہ کے فضل اس کے کرم کے ساتھ ہے۔ تو میں اس یقین سے اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں کہ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔